السلام علیکم، کیسے ہیں ایوان صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ مائکروفون آپ کا آف ہے، مائکروفون اپنا کھول دیں۔ السلام علیکم یا شیخ۔ علیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں انکل؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ جی، شکر اللہ کی ذات کا، آپ سنائیے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ٹھیک احسان ہے، ٹھاک تھینک یو سر، اللہ کا احسان ہے، شکر ہے اللہ کا، بہت مہربانی آپ کیا صحت بات طبیعت ہو گئی ان سے؟ ٹھیک ہے؟ کوئی پروگرام بنا ہوا ہمارے ساتھ وہ مناظرے کا؟ کل ہے یا بدھ کو؟ اس کو مفتی صاحب منڈے کو ہے؟ ایک کاظمی صاحب نے کہا تھا کہ وہ ان سے پکا بات نہیں ہوا کریں ابھی؟ گے، پر پتہ نہیں مجھے مجھے بھی نہیں بولا انہوں نے ایگری نہیں کیا اچھا جی۔ اور سنائیے گا، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو سلام ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ آپ کو وہ اپنے اچھا وہ آپ کے ساتھ جو بات ہوئی تھی نا ان کے ساتھ ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ انہوں نے وعدہ دیا تھا ایک اور بھی سیشن کا، اب شاید رمضان میں، رمضان کے بعد آپ نے کبھی ان سے بات نہیں کی ہے مزید؟ نہیں، وہ دوبارہ نہیں ان سے ہوئی، لیکن میں آپ کے لیے ایک ایٹم بم لا رہے ہیں انشاءاللہ، آپ کا صحیح جو ہے نا آپ کا، اچھی بات ہے، جی علمی گفتگو کے ہمیشہ مشتاق ہوتے ہیں۔ ویسے ہمارے بہت بڑے وہ عالم ہیں اور مناظر ہیں، اگر وہ ایگری کر گئے نا، وہ اتنے یوٹیوب پر مشہور نہیں ہے، لیکن اس طرح نہیں، ان کے مناظرے پڑے ہوئے، لیکن خود سے چینل نہیں بناتے۔ ان کا نام ہے حافظ عمر صدیق صاحب ہیں، اہل حدیث۔ ہاں عمر صدیق، وہ نہیں آئیں گے بھائی، مجھے نہیں لگتا وہ آئیں گے، شاید آ جائیں۔ اچھا پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ پاکستان آ جائیں نا، اگر مناظرہ کرنا ہوتا تو یہ شرط نہ لگاتے کہ میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ پاکستان آ جائیں۔ گیا تھا، ہاں دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں آن لائن کرے، میں نے کہا اگر موقع دیں، اور وہ آپ سے کچھ 5-6 موضوعات ہیں جو بڑے اہم اور اساسی موضوع ہیں، ان پر کسی ایک میں سے سلیکٹ کر لیں گفتگو، اور کرنا پسند کریں تو جو شرط رکھیں، بس یہ شرط نہ رکھیں نا کہ پاکستان آ جائیں، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ نہیں، پاکستان میں تو پھر وہ پاکستان آ کے مجھے یا قتل ہونا یا جیل میں جانا ہے، پاکستان آ کے نا یا تو مجھے سپاہی صحابہ قتل کریں گے، اگر وہ انہوں نے قتل نہیں کیا تو شیعہ قتل کریں گے، اگر ان دونوں نے قتل نہیں کیا نا تو سادات اعظام مجھے قتل کر دیں گے، انہوں نے بھی قتل نہیں کیا تو گورنمنٹ مجھے جیل میں ڈال دے گی۔ بھائی کیا آپ مجھے ایف آئی آر کرنے آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، آپ ہمیں علمی باتیں بتایا کریں، آپ اپنے بارے بتائیں نا کہ اہل تشیع مذہب میں کہ کیا ہے اپنا تراویح کا آج کا موضوع آپ کا۔ آپ کے دوست نے مفتی صاحب نے کہا منڈے کو، سوموار والے دن انہوں نے کہہ دیا۔ اچھا اچھا، ہاں مجھے خبر آئی ہے۔ اچھا تو آپ کو بھی وہ خبر دے دیں گے وہ۔ اچھا تو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کریں، ہمارے کتابوں میں تراویح کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ تراویح بدعت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھ لیتا ہوں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، ہاں جی بولیں۔ قبلہ آپ کی تصویر میرے سامنے نہیں آ رہی اس میں، میرے یہ زوم کے، اس کی حرکت نے اپنے وہ اب آئی ہے۔ ہاں یہ آپریٹر جو ہے نا، اس کا علاج ہونے والا ہے۔ اچھا اب آ گئی، اب آپ کا چہرہ آ گیا جی۔ ہاں تھینک یو سر۔ میں آپ کو ایک کتاب دکھا دیتا ہوں، یہ ہماری کتاب ہے من لا یحذر الفقیہ، شیخ صدوق صاحب کی من لا یحذر الفقیہ، جلد نمبر 2 ہے، چاپ بیروت۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، الصلاۃ فی شہر رمضان، ایک باب ہے کہ رمضان مبارک میں نمازیں۔ زرارہ اور محمد بن مسلم جو بہت جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں، انہوں نے روایت کی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ ہم دونوں نے ان دونوں اماموں سے پوچھا کہ شہر رمضان میں، ماہ رمضان میں، نافلہ باللیل جماعتاً، نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھیں شہر رمضان میں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کتاب دکھایا نہیں دکھایا؟ کتاب یہ ہے من لا یحذر الفقیہ، جلد نمبر 2، باب الصلاۃ فی شہر رمضان، یہ صفحہ نمبر 92 میں۔ ہم نے پوچھا کیا؟ نوافل رمضان میں جماعت کے ساتھ، یعنی تراویح، اسی کو ہم تراویح بولتے ہیں اب اس زمانے میں۔ فقال، انہوں نے کہا، دونوں اماموں نے سلام اللہ علیہما نے کہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا صلی العشاء الآخرہ انصرف الى منزله ثم يخرج من آخر اللیل الى المسجد فیقوم فیصلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ نماز عشاء پڑھ کے وہ اپنے گھر جایا کرتے تھے، کچھ دیر آرام کے بعد واپس مسجد آتے تھے،
اور پھر فجر تک ان کی عبادت ہوتی تھی، نمازیں پڑھتے تھے مسجد. تو یہ سب نمازیں جو ہیں یہ سنت کی نمازیں، مستحب نمازیں پڑھتے تھے، عبادت کرتے. فخرج في اول ليله من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي. تو رمضان کے پہلی رات کو وہ آئے اسی طرح جیسے ان کا معمول تھا، عشاء پڑھنے کے بعد گھر گئے، آرام کیا یا کھانا کھایا، جو بھی کرتے تھے گھر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد واپس آئے عبادت کے لیے. جب وہ عبادت کے لیے آئے گئے، کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، فاصطف الناس خلفه، لوگوں نے ان کے پیچھے کیا کیا؟ جماعت بنا دی، جماعت بن گئی ان کے علم کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر، ان کی رضا کے بغیر. فہرب منہم الی بیتہ وترکہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ انہوں نے جماعت بنا دی ہے تو انہوں نے اپنی نماز چھوڑ دی اور اپنے گھر جلدی سے اپنے گھر چلے گئے اور ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دی. اس طرح انہوں نے اپنے عدم رضا ظاہر کیا. تو یہ 3 راتوں کو یہ ہوا ہے. ففعلوا ذلك 3 لیال. یہ 3 راتیں، ہر رات کو یہ پیش آیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء پڑھ کے گھر جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد واپس آتے ہیں عبادت کے لیے، نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو صحابہ صف بناتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نوٹ کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے لوگ جماعت بنا دیے، تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنے گھر. جب تیسری رات کو یہ ہوئی ہے، فقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اليوم الثالث علی منبره فحمد اللہ واثنى علیہ. تیسری دفعہ جب یہ ہوا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ گئے، حمد الہی بجا لائی ہے اور اللہ پہ کا ثنا ادا کیا ہے اور فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان الصلاة باللیل فی شہر رمضان من النافلہ فی جماعت بدعہ. اے لوگو، رمضان المبارک میں نوافل کو رات کے وقت جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے. وصلاۃ الضحیٰ بدعہ، ضحیٰ کی جو نماز ہے جس کو اردو میں چاشت کی نماز بولتے ہیں، وہ بھی بدعت ہے. اور روایت میں بھی بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ضحیٰ نہیں پڑھی ہے. الا فلا تجتمعوا لیلا فی شہر رمضان لصلاۃ اللیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کہ یہاں پہ نماز نافلہ کے لیے مسجد میں جماعت نہیں کرنا رمضان کی راتوں میں. ولا تصلوا صلاۃ الضحیٰ فإنها تلك معصیہ، اور نماز چاشت نہیں پڑھنا یہ معصیت ہے. الا فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار. ہر بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور ہر ضلالت گمراہی کا راستہ جہنم کی طرف ہے. ثم نزل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو يقول. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے ہوئے انہوں نے یہ جملے ادا کیے، قلیل فی سنت خیر من کثیر فی بدعہ. انسان کم عمل سنت میں بجا لائے یہ بہتر ہے کہ کثیر عمل بدعت میں بجا لائے. تو شیعہ حدیث میں یہ ہے میرے بھائی، اور یہی بخاری میں بھی ہے، یہی بخاری میں بھی ہے. نہیں تو وہ تو میں نے سنا تھا آپ کی تھوڑی سی جو درمیان میں کٹ بھی ہوئی ہے، کوئی میری موبائل کی بیٹری کا ایشو سا. تو جو آپ نے حضرت زید کی وہ بیان کر رہے تھے، آپ کو شیخ پتہ تو ہے کہ ہمارے ہاں جو خبر واحد ہوتی ہے وہ حجت نہیں ہوتی، اور جو آپ نے اس میں وہ باتیں ایڈ کی ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. میں نے کیا ایڈ کیا بھائی؟ وہ جو حسب پتھر مارنے کنکر، یہ اضافہ ہے، یہ ساری اس میں شیعہ راوی ہوتے ہیں. بخاری کی روایت ہے بھائی، اس میں بخاری شیعہ اور بخاری رافضی بن گیا بھائی. اب بخاری سے بھی آج جو نہیں ابھی آج تک سب کہہ رہے تھے صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح قرآن کا بھائی ہے. اب جو وہ نہیں وہ اضافہ ہے نا، وہ لفظ کا جو راوی کے سننے میں آپ کو پتہ ہے، آپ جان بوجھ کر کرتے ہیں. جرا جو ہوتے ہیں اسماء الرجال کے، جو ایک ہوتا ہے سند اور ایک ہوتا ہے اس کا متن. تو جو متن ہے وہ درایتاً ہم اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں اگر سند اس کی صحیح بھی ہو تو. وہ درایتاً ایسا صحابہ نہیں کر سکتے. کو منافقین ہوں گے، وہ آپ کو پتہ ہے 3 گروہ ہیں. کو منافقین ہوں گے، انہوں نے بدتمیزی وہ تو کرتے رہتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی وہ شرارتیں وغیرہ تو کرتے رہتے تھے. تو آپ اس سے استنباط کر کے حضرت تو ہمارے خلفاء راشدین پر آپ فٹ کر دیتے ہیں، یہ تو زیادتی نہیں ہے سراسر؟ میں نے وہ کہاں سے خلفاء راشدین پہ فٹ کر دیا؟ وہ جو انہوں نے پتھر مارے، میں نے کہا صحابہ نے پتھر مارے، جو لوگ نہیں تو آپ نہیں دیکھیں، وہ زوم آنی ہے نا، آپ صحابہ کا جب نام لیتے ہیں تو اس میں تو پھر بڑے ہمارے جائیے صحابہ بھی آ جاتے ہیں نا. تو میں کس کا نام لوں؟ میں اس حدیث میں کسی کا نام نہیں ہے نا، میں تو کسی کا نام نہیں لیتا. حدیث میں یہ ہے کہ صحابہ نے پتھر مارے ہیں.
جو بھی صحابی تھا اسے پتھر مارا، وہ صحابہ کے گروہ میں سے تھا. آپ خود بھی اقراری ہیں کہ صحابہ کے اندر مشرک، آپ یہ قرآن کا حوالہ ہے نا، قرآن آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ میں مشرکین تھے اہل مدینہ کے ارد گرد تھے نا؟ بالکل بالکل. تو انہوں نے مارے ہوں گے. تو جو بھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پتھر مارا، بالکل وہ مومن تو نہیں ہو سکتا نا، وہ مسلمان کہاں کر سکتا. اگر وہ ایسے ہے تو وہ منافقین وہ لوگ تھے نا، وہ ٹولہ، تو اس میں سے کسی اچھے صحابی کا نام کون تھے؟ اگر وہ معمولی لوگ تھے نا، اس کے نام بھی آ جاتے ہیں، وہ تبھی اس کے نام چھپائے گئے ہیں آپ کی کتابوں میں، کیونکہ وہ لوگ خطرناک اگر نام بتا دیتے نا تو اس میں کوئی خطرہ ہوتا. میں آپ کو ایک کتاب دکھا دوں، یہ کتاب ہے البانی صاحب کی، وجوب الاخذ باحاديث الاحاد في العقیدہ والرد على شبہ المخالفین، محمد ناصر الدین البانی. یہ خبر دیکھیں، یہ عقیدے کی بات ہو، عمل میں تو خبر واحد حجت ہے، یہ تو سب کہتے ہیں عمل میں، اور حتیٰ کہ عقیدے میں خبر واحد حجت ہے یا نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے. محدثین کہتے ہیں کہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ خبر واحد حجت ہے عقیدے میں بھی، لیکن یہ کس کا قول ہے کہ یہ حجت نہیں ہے عقیدے میں؟ وہ متکلمین کا قول ہے، ٹھیک ہے نا، اہل کلام کا. لیکن محدثین تو سب کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے. اور پھر جب عمل میں آ جاتے ہیں نا، عمل میں اس میں تو بہت وسیع ہے آپ لوگوں کے مذہب میں، کہ خبر واحد چاہے وہ مرسل بھی ہو، منقطع بھی ہو، اس پہ علماء فتوی اس کے مطابق جاری کرتے ہیں خبر واحد کے مطابق. تو یہ تو عمل کی بات ہے نا، تراویح یہ تو عقیدے کا بھی نہیں ہے. عمل لیتے ہیں، اگر اس میں متضاد ہو یا اس میں کچھ ایسا ہو تو اس کے لیے پھر اس میں تطبیق کرتے ہیں، یا پھر مرسل منقطع کو تو نہیں نام لیتے. تو دوسرا ہے کہ ایک ہی راوی ہوتا ہے تو اس کو آپ مختلف کتابوں سے نقل کر کے نا آپ لوگوں کو آپ فراڈ کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. کیسے آپ ایک ہی راوی کو 10 کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں تو ظاہر یہ کرتے ہیں کہ یہ 10 سندیں ہیں، یہ سند ایک ہی ہوتی ہے، بات نہیں. اگر ایک ہی روایت کو دیکھیں مختلف دیکھیں وہ اہمیت ہوتی ہے نا. اگر ایک ہی حدیث کو بخاری نے بھی نقل کیا، مسلم نے بھی نقل کیا، تو پھر وہ متفق علیہ بین شیخین بن جاتا ہے، تو اس سے صحت بڑھ جاتی ہے. صحت کے مختلف درجات ہیں. ایک حدیث وہ صحیح ہے جس کو مثلا صحیح ہے لیکن بخاری مسلم نے روایت نہیں کیا، صحیح ہے لیکن وہ اس کی اتنی اعلیٰ درجہ نہیں ہے. ایک بخاری ہے اور مسلم نے روایت کیا، یا مثلا صرف بخاری نے روایت کی یا صرف مسلم، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو ترمذی نے روایت کی، بخاری مسلم نے روایت نہیں کی. ایک وہ حدیث ہے جو بخاری نے بھی روایت کیا، مسلم دونوں نے روایت کیا، تو یہ اس سے اس کی جو ہے صحت بڑھ جاتی ہے. اور ایک ایسی حدیث ہے بخاری نے بھی روایت کی، مسلم نے بھی، ابو داؤد نے بھی روایت کی، فلان 10 بڑے بڑے محدثین نے روایت کیا، تو ایسے پتہ، ٹھیک ہے سند ایک بھی ہو نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ایک ایسی حدیث شاذ حدیث نہیں ہے، یہ محدثین کے ہاں کافی مشہور، معروف اور معتبر حدیث ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اگر ہم ایک ہی حدیث کو مختلف کتب سے دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی ہاں. اچھا، آخری بات کرتا ہوں، اور بھی ساتھی ہوں گے لائن میں. یہ جو کہ ہم اس کو ہمارے ہاں اہل سنت میں نا دو رائے چل رہی ہیں. ایک اس کو نماز کو ہم جو احناف ہے نا، احناف وہ حنفی فقہ کے لوگ، ہم وہ 20 رکعت کے پڑھتے ہیں. اس میں مختلف روایتیں ہیں، زیادہ کی بھی ہیں کم بھی کی ہیں. لیکن جو ہمیں بخاری و مسلم میں جو آپ پیش کر رہے تھے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے، یا دیگر جو بھی آپ نے پیش کیے، کافی ساری روایات کا حوالہ دیا. جی تو وہ 11 وہ قیام، ان کو ہم کہتے ہیں قیام اللیل. تو یہ قیام اللیل کی تو سند ہے نا شیخ، اس کو تو اب کیوں مطلب یہ قیام اللیل تو بالکل صحیح ہے، اس کا تو ہم منکر نہیں ہے نا. قیام اللیل آپ رمضان میں نماز رات کو پڑھا کریں، غیر رمضان میں یہ تو اللہ کا حکم ہے. بات یہ کہ اس کو جماعت کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو تراویح بنتی ہے نا. ویسے قیام اللیل کا منکر تو کوئی نہیں، وہ تو ثابت ہے، اس کا تو کوئی منکر نہیں ہے. تو اس میں قیام اللیل یہ ہے ہاں، اس کو جماعت کے ساتھ پڑھیں، وہ بات وہ اس کی جماعت کا ملتا تو ہے نا سر. آپ صریحاً دکھائیں نا، آپ نے اپنی کتاب سے دکھائیں، ہماری کتاب سے دکھائیں نا کہ آپ نے منع فرمایا ہو نہ پڑھنا. یہ جو روایت ہے نا کہ پتھر مارے، اور یہ کوئی درایتاً ایکسپٹ نہیں کر رہے ذہن کو. یہ بات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کی کتابوں سے، میں نے دکھا دیا. اتنی بے ادبی ہو لگتا نہیں کہ آخری وہ تو میں نے آپ کے بخاری سے بھی دکھا دیا، مسلم سے بھی دکھا دیا. اس کے علاوہ پتھر مارے نا، وہ تو میرا قول نہیں ہے، وہ تو آپ کی کتابوں سے میں نے دکھا دیا. اچھا، وہی تراویح والوں نے پتھر مار. اب دیکھیں یہ کتاب بخاری چاپدار احیاء التراث العربی، یہاں پہ حدیث نمبر 2010، جب خلیفہ ثانی حضرت عمر نے تراویح کا حکم دیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے خود کہا تھا نعم البدعۃ هذه،
یہ بہترین بدعت ہے. اب اس کی شرح میں یہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے, ہم زیادہ کتابوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اگر آپ میرے پرسوں کی تقریر کو آپ دکھائیں دیکھ لیں تو میں نے آپ کو دکھا دیا, اس میں بہت تفصیل کے ساتھ میں نے اس جملے پہ بات کیا. اچھا, یہ المدخل الى السنن الكبرى للبیہقی ہے. وقد قال عمر فی قیام شہر رمضان, قیام رمضان کے لیے عمر نے کہا نعمت البدعۃ هذه, یہ بہترین بدعت ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی انها محدثۃ لم تکن, یہ ایک نئی چیز ہے, اس سے پہلے نہیں تھا یہ. اچھا, شرح بخاری ابن بطال, ابن بطال یہ بہت پرانا بخاری کی شرح ہے, سب سے پرانا شرح مجھے لگتا ہے یہی ہے. جزء رابع چاپ مکتبۃ الرشد, صفحہ نمبر 147. نعم البدعۃ, یہ ایک بدعت ہے. اچھا, بدعت کے دو معنی نا, ایک شرعی بدعت ہے جو حرام ہے, ایک لغوی بدعت ہے. شرعی معنی لے لیں وہ تو واضح ہے, اگر عمر نے کہا کہ یہ بدعت ہے وہ تو اعتراف ہے واضح اس کی, وہ تو مولوی حضرات یہ نہیں کہتے کہ شرعی معنی مراد ہے, لغوی معنی اس نے مراد لیے ہیں. بدعت کیونکہ وہ عرب ہے, قریشی ہے, مکے کا رہنے والا ہے, یہ لوگ عربی زبان جانتے ہیں. بدعت کس کو بولتے ہیں؟ بدعت ایک ایسی چیز جو نئی ایجاد ہے, اس سے پہلے نہیں تھا. فالبدعۃ اختراع ما لم یکن, بدعت اس کو کہتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھا, اس سے پہلے نہیں تھا. اگر اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی ہے تو پھر یہ نئی چیز نہیں ہے, اس سے پہلے یہ انجام ہو چکا ہے. یہ حدی الساری ہے, حافظ ابن حجر عسقلانی کے فتح الباری کا مقدمہ, چاپ المکتبۃ السلفیہ. ملاحظہ فرمایا جناب عمر کے اسی قول کی شرح میں کہتے ہیں قول عمر نعمت البدعۃ فعل ما لم يسبق الیہ, یا فعل ما لم يسبق, دونوں صحیح ہے. اس چیز کو بجا لانا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے انجام نہیں دیا. تراویح کی جماعت کے متعلق انہوں نے خود یہ کہا. اچھا, اس کے بعد ابو ہریرہ کا قول آپ دیکھیں, یہ مسند احمد بن حنبل ہے, جزء 13 چاپ مؤسسۃ الرسالہ. ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 264, حدیث نمبر 7881. اس میں ابو ہریرہ سے روایت ہے. ابو ہریرہ صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا کہ وہ اس طرح فرماتے تھے, یرغب الناس فی قیام رمضان, لوگوں کو ترغیب دیتے تھے, تشویق کرتے تھے, شوق دلاتے تھے, حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ رمضان میں آپ اٹھ کے نمازیں پڑھا کریں. یقول, اور وہ یہ اس طرح بار بار فرماتے تھے, من قامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو شخص ایمان کے ساتھ اور اللہ کے, یہ شاید بھائی صاحب کی کال کٹ گئی یا سو رہے ہیں بھائی, سو رہے ہیں اللہ تعالیٰ تراویح پڑھ کے تک گئے, اللہ تعالیٰ کے جزا پر, اللہ تعالیٰ کے مکافات عمل پر, اللہ تعالیٰ جو حساب کرے اس پہ انسان بھروسہ کرے کہ میں ابھی نماز پڑھوں گا, امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا. رمضان میں انسان اس نیت سے پڑھے تو کیا ہوگا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہیں معاف ہو جاتی ہیں. اچھا, اس کے بعد ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع نہیں کیا تھا. یہ کیا ہے؟ اسناد صحیح علی شرط مسلم. ولم یکن رسول اللہ, شارح کہتے ہیں شعیب الارناؤط, یہ کٹر وہابی ہے, جمع الناس علی القیام فهو كذلك, وہ کذالک. یہ جو ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جماعت نہیں کرایا, یہ صحیح ہے, یہ بالکل صحیح, اسی طرح جو ابو ہریرہ نے کہا. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کافی ہے نا بدعت ہونے کے لیے, اس کے علاوہ بھی میں نے دلائل دیا. شیخ ہمارے پاس ایک ہے نا جواز, ہم اجماع کے بھی تو قائل ہے نا, ہمارے ماخذ جو ہے نا وہ 4 ہے نا. اجماع نہیں ہے نا, قرآن اجماع نہیں ہے, دیکھیں حدیث, قرآن حدیث اجماع اور قیاس شرعی. جب بخاری کے خود روایت دیکھیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی, آپ مجھے مجبور کر دیتے ہیں, یہ اجماع نہیں اس مسئلے پر. ملاحظہ فرمائیے, میں آپ کو حدیث دکھاؤں. یہ کتاب ہے صحیح بخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پر کتاب صلاۃ التراویح میں جو دوسری حدیث ہے ابو ہریرہ کی روایت ہے, اس کے بعد مسلم بن شہاب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, والامر علی ذلک, کام اسی طرح یعنی ترک جماعت پر. ثم كان الامر على ذلك في خلافت ابی بکر, خلافت ابی بکر میں بھی کام یہی تھا, ترک جماعت پر, اور عمر کے خلافت کے آغاز میں بھی یہی تھا. اچھا, اس کی شرح کے متعلق میں نے تو بہت آپ کو شروع دکھا دیا, میں مزید شروع دکھا دیتا ہوں
اس جملے کی شرح میں. چلے بس ٹھیک ہے. ایک منٹ بھائی صاحب، ایک منٹ. یعنی یہ کتاب فتح الباری حافظ ابن حجر صاحب کی، جلد نمبر 4، یہی روایت ہے. ثم كان فتوفي رسول الله صلى الله عليه والناس على ذلك. اچھا، على ذلك أي على ترك الجماعة في التراويح. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو لوگوں کا حالت کیا ہے؟ ترک جماعت ہے تراویح پر. تو ترک جماعت اجماع ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں اور عمر کے آغاز میں. تو اجماع کس پر ہے؟ اجماع تو ترک تراویح پر ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے. جس اجماع میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے وہ ترک جماعت ہے. صلی اللہ، ٹھیک ہے نا. اور جو ابھی جو جماعت جو اجماع بعد میں بنی ہے وہ ایسے اجماع ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اجماع سے خارج ہے. اس اجماع کی کیا ویلیو؟ اچھا شیخ صاحب، نماز جو آپ پڑھتے ہیں اور جو 5 وقت اہل تشیع و اثنا عشری، یہ جو فرائض ہیں یہ سارے جو احناف بھی پڑھتے ہیں، یہ اسی طرح ہی ہے جیسے مجھے نہیں معلوم احناف کیا پڑھتے ہیں. دیکھیں فرائض میں عرض کرتا ہوں، یعنی میں عرض کرتا ہوں نا تھوڑی سی 1 منٹ کے لیے صرف آپ اس کا جو مختصر جواب ہو جائے گا. فجر پڑھتے ہیں 2 رکعت، ٹھیک ہے. 2 رکعت ہم سنت پڑھتے ہیں، اس کو مطلب تقیدی کہتے ہیں نا، مؤکدہ لازمی پڑھتے ہیں. 2 سنت 2 فرض. پھر ہم زور پڑھتے ہیں 4 سنت کو ہم مؤکدہ کہتے ہیں، یعنی تاکید کے ساتھ پڑھنے کی ہے، سنت ہی کہتے ہیں اس کو. اور 4 فرض پڑھتے ہیں. پھر عصر پڑھتے ہیں، اس میں 4 فرض پڑھتے ہیں. اور مغرب کو 3 فرض پڑھتے ہیں. اور عشاء کو 4 فرض پڑھتے ہیں اور 3 وتر پڑھتے ہیں. آپ کے ہم 1 وتر ہے، اور اہل حدیث بھی 1 وتر پڑھتے ہیں. تو کیا نماز اسی طرح ہی ہے، یعنی 2 فرض 4 فرض پھر 4 فرض 3 نماز ہے؟ پھر اس کے اندر رفع یدین کے بارے بتائیے گا آپ کیسے کرتے ہیں؟ رفع یدین آپ کس کو بولتے ہیں؟ ہم رفع یدین ہی ہے نا ہمارے یہاں کرتے ہیں، جب ہم تکبیر تحریمہ کرتے ہیں اللہ اکبر تو ہمارے ہاتھ باندھتے ہیں، آپ ہاتھ کھولتے ہیں. تو پھر رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین. کیا آپ سجدوں میں بھی رفع یدین ہر رکن پہ آپ رفع یدین کرتے ہیں؟ ٹھیک. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں تک نماز کا تعلق ہے، دیکھ نماز فجر ہے 2 رکعت جو واجب ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے 2 رکعت مستحب ہے، نافلہ ہے، فجر کا نافلہ مستحب ہے. نماز ظہر 4 رکعت ہے جو فرض ہے. اس سے پہلے 8 رکعت 2 رکعت 2 رکعت ہر 2 رکعت کے بعد سلام ضروری ہے، تشہد سلام. 8 رکعت اس سے پہلے نافلہ ہے ظہر کا. اس کے بعد 4 رکعت عصر کا نماز ہے، اور عصر سے پہلے 8 رکعت نافلہ ہے، وہ بھی 2 رکعت 2 رکعت 8 رکعت 4 رکعت نہیں 8 رکعت. اس کے بعد مغرب ہے، اور مغرب کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں 3 رکعت واجب ہے نماز ہے، اور اس کے مغرب کے جو نافلہ ہے مغرب کے بعد ہوتا ہے. مغرب کے بعد 4 رکعت مغرب کا نافلہ ہے. اور ایک اور بھی نماز ہے، نماز غفیلہ جس کو بولتے ہیں، وہ بھی مغرب اور عشاء کے درمیان مستحب انسان پڑھے، وہ 2 رکعت. اچھا، اس کے بعد عشاء کی جو نماز ہے 4 رکعت ہے، اور اس کا جو ہے اس کے بعد اس کا جو نافلہ ہے 2 رکعت بیٹھ کے یا 1 رکعت کھڑے ہو کے، 2 رکعت بیٹھ کے یا 1 رکعت کھڑے ہو کے، وہ اس کا نافلہ ہے. یہ نوافل ہے. اس کے بعد تہجد کی نماز ہے 8 رکعت، جو نصف شب کے بعد، آدھی رات کے بعد 8 رکعت تہجد کی نماز ہے یا صلاۃ اللیل. 2 رکعت شفع کی نماز ہے، اور 1 رکعت وتر، یہ 11 رکعت یہ بن گئی. یہ نماز ہے. رفع الیدین کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ہاتھ کو اوپر کرنے چاہیے، بالکل انسان کی جو صورت ہے یہاں تک یہ کرنا ضروری ہے نماز کے لیے. اللہ اکبر، یہ اہل بیت علیہ السلام کا حکم ہے. اور پھر رکوع میں جاتے ہوئے نماز ہاتھ کو بلند کرنا ہے، اللہ اکبر. اور پھر رکوع سے اٹھ کر آپ نے کہنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر تکبیر کہنا اللہ اکبر. کھڑے ہو، ابھی کھڑے ہیں جو کہ زمین پہ نہیں گئے، اللہ اکبر کہہ کے پھر زمین پہ جاتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر اٹھ کے جاتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بیٹھ کے کہنا، پھر اللہ اکبر، پھر سجدے پہ جائیں. پھر جب سجدے سے اٹھیں گے تو پھر مستحب یہ ہے کہ انسان بیٹھے، دوبارہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر جو پہلی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے اس میں بیٹھے، اللہ اکبر کہہ دے، پھر کھڑے ہو جائے. اگر بیٹھے بھی نہ تو کھڑا ہو جائے تو وہ جائز ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. اللہ آپ کو عزت. اللہ